السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر وما له من قوة ولا ناصر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ابو داؤد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، یہ سورہ طارق 30واں پارہ آیت نمبر 9 اور 10
آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل حیی ستیر، اللہ رب العالمین بہت زیادہ حیا والا اور بہت ہی زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، یحب الحیا والستر، اللہ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ سامعین محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بیٹوں، میری معززات بہنوں بیٹیوں، آج کا ہمارا یہ ٹاپک اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ فی زمانہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں اور زیادہ تر ایک دوسرے کے احوال کا، معاملات کا وہ ہمیں علم ہوتا رہتا ہے۔ میڈیا کا دور ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی میڈیا کا پرستار ہے، رسیا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے کھانے کی تصویریں بھی ویڈیو بنا کے وہ بھی ہم فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ادھر ادھر لگاتے ہیں۔ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تصویریں بھی ہم نے بنانا ضروری سمجھا۔ مسجد میں سیلفی لیے بغیر گزارا نہیں، نہر پہ چلے جائیں تو کئی سیلفیاں لیتے ہوئے ماشاءاللہ خود ہی سیلفی بن جاتے ہیں، پتہ پھر سائیوال جو ہے نا وہ جا کے اسٹاپ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے حالات اس قدر ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، تو یہ میڈیا کی وجہ سے کچھ ہمیں ایک دوسرے کے معاملات کا اور زیادہ تیزی سے علم ہو رہا ہے۔ پرسنل لائف میں مداخلت، اس کے معلومات، خاندانی زندگی، عائلی زندگی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ہر چیز ہمارے نوٹس میں ہے، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور شیئر ہو رہی ہے۔ پھر اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات، خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیاں، یہ میری گفتگو کو آج توجہ کے ساتھ سنیں، کبھی آپس میں دوستی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دوست ہمیشہ کے لیے دوست بن۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو اتنا زبردست قسم کے ساتھ دوستی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی دشمنی پڑتی ہے کہ وہ جانی دشمن بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ دوستی اور دشمنی بدلتی رہتی ہے، لہذا ایک مومن کا کردار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوستی میں اور دشمنی میں ہمیشہ معتدل رویہ، نہ دوستی میں آگے اتنا بڑھ جائے کہ واپسی ناممکن ہو جائے، اور نہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ واپسی ناممکن۔ ہم میں سے اکثر دشمنی میں، مخالفت میں ایسے الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بعد میں اگر کہیں صلح کا موقع مل جائے تو پھر ہماری نظریں نیچے ہوتی ہیں، ہم نظریں جھکا کر پھر صلح کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معتدل رویہ رہیں، جیسا ہمارا دین معتدل ہے،
یہ امت مقتصدہ اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی امت. تو لہذا ہمارے رویے بھی وہ میانہ روی ہونے چاہیے. میانہ روی اس میں سے جھلکتی ہے. عدم برداشت اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں. جو معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان سے دور رہنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور پہ دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ذاتی پرسنل لائف شیئر کی. وہ پردہ ٹھیک کرو، پردہ گر گیا. ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل لائف شیئر کر، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں وہاں پہ گیا، میرے خاندان کے یہ معاملات ہیں، میرے ماں باپ کے اس طرح معاملات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے یہ معاملات ہیں. اسی طرح ہماری بچیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر لیتی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، مخالفت میں بدل جاتی ہے. پھر وہی دوست، وہی سہیلی، پھر وہ بلیک میل کرتے، دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے عیبوں پہ اس کو ظاہر کرنے کی دھمکی دے کر بعض دفعہ سر عام اس کے عیوب کو بیان کر کے اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی شیئر نہ کریں کہ اگر کل کو کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ آپ کو ذلیل کر سکے. ہماری بچیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. حضرات و حاضرین، ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ. یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. اگر کسی کی پوشیدہ بات معلوم ہو گئی ہے تو اسے اپنے تک امانت کے طور پر، یہ شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں حکم دیا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اگر کوئی بات، کوئی راز کی خبر، کسی غلطی کا اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی پردہ دری کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کریں، اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں جہاں تک ممکن ہو سکے. اب میرے بیٹے اور بیٹیاں خاص طور پہ توجہ سے میری گفتگو کو سنو جہاں تک میری آواز جا رہی. آج کل اسی طرح کے حادثات پیش آ رہے. میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے ایسی خبروں سے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پوشیدہ باتیں کسی دوست سے، کسی سہیلی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے. اپنے گھر کے اندرونی معاملات، اپنے خاندانی حالات، اپنے کوئی بھی پرسنل وہ گفتگو اپنے کسی دوست سے نہ کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دوست بگڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری کہی ہوئی باتیں ہمارے لیے وبال جان بن جاتی. پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. پھر بچے اور بچیاں شکوہ کرتے ہیں کہ لو جی ہماری بےزتی ہوئی، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اور بعض دفعہ تو صورتحال اتنی سنگین بن جاتی ہے کہ کئی بچیاں خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور. اب کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ چاہے ان کی پرسنل زندگی ہے، چاہے گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں، بیٹے بیٹیوں کے معاملات ہیں، اور اسی طرح اور معاملات ہیں خاندانی، کاروباری، ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کر لیں. ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو شیئر کر لیں.
اس سے پھر ذلت ہوتی، اس سے پریشانی آتی۔ اپنے راز کی حفاظت کیجیے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سروں کا اسیروں فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، جو تیرا راز ہے نا، تیرا راز سروں کا اسیروں کا، وہ تیرا قیدی ہے جب تک تو اس کو اپنے پاس رکھ۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ سِرْتَ أَسِيرُهُ، اگر آپ نے اپنے راز کے بارے میں کسی سے گفتگو کر لی، کسی کو اپنا راز بتا دیا، تو پھر راز آپ کا قیدی نہیں بلکہ آپ راز کے قیدی بن جائیں، پھر آپ اس کے قیدی بن جائیں گے، وہ آپ کا قیدی نہیں رہے گا، آپ اس کے غلام بن جائیں گے۔ آج قتل و غارت ہو رہی ہے، کئی بچیاں اپنے راز اپنی سہیلیوں کو بتا کر اپنی زندگی کو، اپنی عزت کو برباد کر بیٹھتے۔ سب سے پہلی بات کلیہ ذہن میں رکھے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ ایسی بات جو راز کی ہے، جس سے آپ کے اوپر فضل و کرم اللہ کا ہو رہا ہے، تو آپ اس کو دوسروں سے شیئر کرنے سے گریز کریں، خاص طور پہ ان سے جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ کہاں لکھا؟ قرآن سے اس کی مثال موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ کوئی حسد نہ کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب سنایا، کیا میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جی میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد کیا فرمایا؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ اللہ رب العالمین نے جناب یعقوب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کس کو نہ بتانا؟ سگے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہے، سگے بھائی ہیں۔ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کی بنا پر کوئی چال چلیں گے۔ انسان، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن، ظاہر دشمن ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ خواب چھپانے کا حکم سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دے رہے، اور چھپانے کا بھی کس سے؟ اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، اپنے بھائیوں سے۔ اور اس کی علت کیا بیان کی ہے کہ میرے بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت اور بشارت کو چھپانے کا تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ تجھ سے حسد نہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ یاد رکھ لو، لوگوں سے جو تم پہ نعمت ہے نا، بعض دفعہ وہ چھپانی پڑتی ہے۔ چھپا کے رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ جس پہ اللہ کی نعمت کوئی ہے اس سے لازمی حسد کیا جاتا ہے، لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس نعمت پہ کئی لوگ تو خوش ہونے والے بھی ہوتے ہیں، جن کا قلب سلیم ہے،
اچھے دل کے مالک، اچھی فطرت کے مالک، مثبت سوچ کے مالک، وہ تو اس نعمت پہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے اس بھائی کو یہ نعمت عطا کی۔ لیکن جو لوگ، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی پہ نعمت ہوتی دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے، کسی کے پاس پیسہ آ گیا اس کو برداشت نہیں کر پاتے، کسی کے اچھا گھر ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، کسی کے پاس علم ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اسی طرح کسی کے اندر خوبصورتی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، کسی کے اندر علم ہے اس کو برداشت نہیں کر، کوئی اچھا اس کو کہہ رہا ہے، کسی کے سامنے کوئی تعریف کر دے فلاں جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہاں اس کو اچھا کیوں کہا گا، ابھی اس کو ہم لوگوں کی نظر میں برا کر کے دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا علم کی بنیاد پہ بھی حسد کیا جائے، کسی کے علم پہ، کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے جاہ و جلال پہ، کسی کی جو ہے نا وہ علم پہ، اس کی کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس پہ کئی لوگ حسد شروع کر دیں۔ حاسد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس سے یہ صفت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ ایسا حسد جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد اس طرح نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ لگائے تو وہ اس کو چکن۔ دوسری صورت ہے عمدن کسی کا راز جاننا، جان بوجھ کے کسی کے راز کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے کیا ہے، بعض لوگ تو میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص کی کوئی ویک پوائنٹ اس کا ملے، کوئی کمزور پہلو ملے، کوئی اس کی کمزوری ملے جس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں جاسوسی کا تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے عیب کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ کان لگائے بیٹھا ہے ہر وقت، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات کر رہے ہیں نا وہ کان لگا کے سنتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے، تجسس میں رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فطرت بد سے روکا ہے، ایسی بری حرکت سے، اخلاق رذیلہ سے روکا ہے۔ کنسوئیاں نہ لو، جاسوسی کرتے ہیں، چھپ چھپ کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت۔ اب ہمارے یہاں اسی طرح ہو رہا ہے، چھپ کے باتیں سنتے ہیں کئی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الی حدیث قومی، جس نے کسی قوم کی بات سنی، وہم لہو کارہون، اور وہ ناپسند کر رہے ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی ہماری گفتگو سنے، لیکن وہ چھپ کے سنتا ہے، اور یفرون منہ، یا ایسا بھی ہے کہ ایک شخص سے کچھ لوگ بھاگتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے، اہم اور دلچسپ جملہ، اہم اور دلچسپ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اور یفرون منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارے انداز میں تشریح کی، آپ نے فرمایا کہ یا اس سے لوگ بھاگتے ہیں، کیا مطلب، اس کے سامنے گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس بندے کے سامنے جو بات بھی کہی یہ یہاں پہ نہیں رہے گی، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ کئی بندے پیٹ کے بڑے ہلکے ہوتے، ان سے کوئی بات کر لی جائے نا تو وہ سلامت نہیں رہتی، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے، جیسے وہ ہماری بعض بہنوں سے معذرت کے ساتھ، ہماری بعض بہنیں ان سے کوئی بات کر دے نا تو وہ آگے دوسری بہن کو جا کے کہتی ہیں بہنا تینوں دسن لگیاں اگے نہ کریں۔ اب وہ اگے نہ کریں کے چکر میں پورے محلے میں وہ بات مشہور ہو جاتی،
इसी तरह बाद लोग दिल के हल्के होते हैं। हम जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये दिल का हल्का है, इसके पेट में बात नहीं ठहरेगी, और यफिर्रून मिन्हु, वो उससे भागते हैं, उससे छुप कर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बात आगे न। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने उनकी बात को कान लगाकर तो लेने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की, सुब्बफी उज़ुने ही अल आना को यौमल क़यामा, उसके कान में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। क्या अब आप खुद सोच लें, ये कितना बड़ा जुर्म है, किसी की बात छुप कर सुन। इसी तरह तीसरा पॉइंट इसका, दूसरों की पर्दापोशी का, इसका क्या हुआ? हमने शुरू में हदीस बयान की कि अल्लाह ताला शर्मो हया वाला, वो शर्मो हया को पसंद करता है। खुद वो पर्दा डालने वाला है, इसलिए जो पर्दा डालते हैं उनको पसंद करता है। वो चाहता है कि मुसलमान की पर्दापोशी की जाए, ऐब को छुपाया जाए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक होकर हमारे राज को राज रखते, पर्दापोशी फरमाते, गुनाह हो जाए अल्लाह उस पर पर्दा डालता है। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल ये भी है कि अल्लाह किसी की गलती पे, उसकी पहली गलती पे, किसी की पहली गलती पे अल्लाह उसको सजा नहीं देता जब तक कि वो उसका आदी न बन जाए, बार बार करें। जब हम अल्लाह से ये तवक्को करते हैं कि अल्लाह तो हमारे पर्दों पे, हमारे ऐबों पे पर्दा डाल, तो फिर हम एक दूसरे से भी, हमें भी चाहिए ना कि हम दूसरे के ऐब पे पर्दा डालें। जब अल्लाह से हमारी ये ख्वाहिश है, अल्लाह से हमारी ये इल्तिजा होती है कि अल्लाह तू पर्दा डालने वाला है, हमारे ऐबों पे पर्दा डाल। अगर सोचे जरा, अगर अल्लाह हमारे ऐबों को जाहिर करने लगे तो जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल के हम में से हर कोई सोचे, क्या हम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे? वो अल्लाह कितना सत्तीर है, कितना ऐब पे पर्दे डालने वाला है। वो हमारे हर ऐब पे पर्दा डाल। रात की उसने चादर उड़ा दी, रात को इंसान सो जाता है, रात को गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर पर्दा डाल। हम एक दूसरे के पर्दे खोलते हैं। जब हम एक दूसरे के पर्दे खोलते हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो और अल्लाह हमारे पर्दे खोलना शुरू करे, फिर क्या बने? जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिर, इब्न माजा की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, सतरहुल्लाहु, अल्लाह ताला उसके ऐब पे पर्दा डालेगा, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में। अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे ऐब पे अल्लाह क़यामत के दिन भी पर्दा डाल दे, अल्लाह दुनिया में भी पर्दा डाल दे, उसे चाहिए कि अपने मुसलमान बहन भाई के ऐब पे पर्दा। और इस हदीस की मजीद वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के तहत भी होती है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डालेगा, उसे छुपाएगा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी बरहनन ही छुपाएगा। और जो अपने मुसलमान भाई का पर्दा फाश करेगा, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी, यूं कह लीजिए कि दिल दहलाने वाली बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि जो अपने मुसलमान भाई के ऐब को जाहिर करेगा, पर्दा फाश करेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उसका भी पर्दा फाश करेगा और उसको उसके घर में बैठे हुए जलील कर देगा, बाहर भी नहीं, वो घर में छुप के बैठा है, अल्लाह उसको वहां पे भी जलील कर देगा जो दूसरों के ऐब लोगों के सामने बयान। इन हदीस से ये मालूम हुआ कि कोई अखलाकी मामला ऐसे हो जाते हैं, इंसान है, बशर है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, कि आदम की सारी औलाद खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाह पे इसरार नहीं करता बल्कि अल्लाह से फौरन माफी मांग लेता। गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो अल्लाह से फौरन माफी मांगता है। ये बेहतरीन खताकार है, तौबा करने वाला। तौबा एक बेहतरीन चीज है कि जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाह चाहे समुंदर की झाग के बराबर भी क्यों, अल्लाह उनको भी माफ कर देता है। इसलिए मेरे भाई तौबा की तरफ आए, इन चीजों से, इन बुराइयों से अपने आप को रोकिए ताकि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऐबों पे पर्दा। अब यहां पे हम कितने लोगों को बताएं आपस की बात? मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे हम कितने लोगों को किसी का ऐब बता सकते? 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, चलो अब ज्यादा आपके पास कोई वसाइल है तो 10,000 को आप किसी का ऐब बता देंगे। लेकिन क़यामत का दिन जब होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी आदमी तक सारे के सारे वहां पे जमा होंगे, और जब वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऐबों से पर्दा उठाएगा, हमें वहां पे बरहना कर देगा, हमारे ऐब लोगों के सामने बयान करेगा, तो फिर हमारे भाइयों फिर क्या होगा? ये सोचिए। जब हम में से हर कोई ये सोचेगा, ये फिक्र हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर कुरान की ये आयत सरायत कर जाएगी, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। कोई भी बात इंसान की जुबान से जो निकलने वाली है, निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते उसको लिखते जाते हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। वो हर निकली हुई बात को नोट करते जाते हैं। हमारे दफ्तर भर रहे हैं, हमारे रजिस्टर भर रहे हैं, किस चीज के साथ? ये हमने गौर व फिक्र कर, चुगलियों के साथ, गीबतों के साथ, लोगों की बुराइयां कर करके हमारे खाते में क्या लिखा जा रहा है? हम में से जब हर कोई ये सोचेगा कि हमारे खाते में क्या लिखा जा रहा है, मेरे रजिस्टर में, मेरे दफ्तर में जो अल्लाह के सामने पेश होना है, उसमें क्या चीज दर्ज हो रही है? कुरान की तिलावत दर्ज हो रही है, हदीस की तिलावत दर्ज हो रही है, हदीस का तर्जमा दर्ज हो रहा है, कुरान का तर्जमा दर्ज हो रहा है, अखलाकियात से भरपूर गुफ्तगू दर्ज हो रही है, और अल्लाह और उसके रसूल की बातें उसमें दर्ज हो रही हैं, हमारे अच्छे अखलाक उसमें दर्ज हो रहे हैं, हमारी नमाजें दर्ज हो रही हैं, और हमारी नेकियां उसमें दर्ज हो रही हैं, हमारे नेक आमाल उसमें दर्ज हो रहे हैं, या कि उसमें अखलाक के रजीला दर्ज हो रहे हैं, झूठ दर्ज हो रहा है, बुराई दर्ज हो रही है, आंखों का जिना दर्ज हो रहा है। आज ये भी बड़ी बात है। आज हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह ताला महफूज रखे, जो आंखों के जिना में मुब्तला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल ये आंखों का जिना क्या है? आपने फरमाया अन्नज़्र, किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर देखना, चाहे वो वीडियो की सूरत में है, चाहे वो अमली सूरत में है, दोनों तरह ही नाजायज और हराम। एक नजर पड़ जाए फौरन अपनी नजर को हटा। क्यों? कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुम। अपनी हिफाजत करो बंदा मोमिन, अल्लाह के सामने जवाब दे। कब्र में जाना है जहां पे सवाल जवाब होने, तुम्हारी एक एक हरकत नोट हो रही है, रिकॉर्डर ऑन है अल्लाह ताला का, ये जमीन पूरी टेप रिकॉर्ड है अल्लाह ताला की, तुम्हारी वीडियो बन रही है, तुम्हारी ऑडियो बन रही है, तुम्हारे जो है ना वो बकायदा लिखा जा रहा, प्रिंट हो रही है चीजें। कभी हमने इस बात पे गौर ही नहीं की। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसी तमाम अखलाक रजीला से बचाए जो जहन्नम में ले जाने का बायस, और अल्लाह हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, जो हमें जन्नत में ले जाने का बायस बने। जुमे के हवाले से एक दो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह उस मौजू पे फिर कभी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर है ना कि खुतबा और जुमा अलग अलग चीज है, तकरीर अलग है, खुतबा अलग है, तो ये तसव्वुर गलत है। ये याद रखें, तकरीर खुतबे ही का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب پہلا خطبہ مسنونہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تذکر الناس، آپ لوگوں کو واضح و نصیحت کریں۔ آپ کی زبان چونکہ عربی تھی، اس لیے ظاہر بات ہے آپ عربی میں واضح و نصیحت کرتے تھے۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، کوئی بھی دنیا کی زبان ہے، تو ہم نے جو واضح و نصیحت اللہ کے رسول اپنی زبان یعنی عربی میں کرتے تھے، اللہ کے قرآن کا ترجمہ، اس کی تشریح، احادیث، اس کی وضاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادری زبان چونکہ عربی تھی اس لیے عربی میں کرتے تھے۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے، پنجابی ہے، کوئی بھی زبان ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ خطبے کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ یعنی تذکر الناس کر کے بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد آپ دوسرا خطبہ دیتے اور جماعت۔ یہی طریقہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اب رہ گئی بات سنتوں والی کہ ہم سنتیں کیسے ادا کریں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے تو گھر سے ہمیں پڑھ کے آنی چاہیے، اگر نہیں پڑھ کے آ سکے تو مسجد میں آ کے حکم یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بیٹھے نہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا صلیتا، نماز پڑھ لی تو کہتے جی نہیں، آپ نے فرمایا صلی رکعتین، جب خطبہ ہو رہا ہے اس وقت آپ 2 رکعتیں پڑھیں، دوران خطبہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس وقت آپ تذکر الناس کی پوزیشن میں تھے، یعنی لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ جب وہ صحابی آئے تو آپ نے اسے پوچھا، عربی زبان تھی سے آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ نہیں جی۔ آپ نے چل 2 رکعتیں پڑھ لی، تو آپ نے اسے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تب حکم یہ ہے کہ جو دوران خطبہ آئے اسے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کی سنتوں کے قائم مقام۔ اس کے بعد والی سنتیں آپ نماز کے بعد ادا کریں۔ تو یہ صحیح طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ طریقہ۔